اکثر ہوتا کیا ہے مستقیم بھائی، میں آپ کو بتاؤں، اور قاری صاحب آپ بھی توجہ فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ روزہ تو ہے لیکن دن بہت لمبا ہو گیا، دن کٹتا ہی نہیں. بڑی کوشش کرتے ہیں ہم دن کسی طرح گزر جائے. اب دن کو گزارنے کے لیے وہ شخص کبھی بازار کی طرف جاتا ہے، کبھی کھیل کود کے میدان کی طرف جاتا ہے، کبھی یار دوستوں کے ساتھ محفلیں گرم کرتا ہے، کبھی کسی طرف رخ کرتا ہے، کبھی کسی طرف رخ کرتا ہے. اس سے پوچھو بھائی کیا پریشانی ہے تجھے، کیوں بے چین ہے؟ آخر اس بے چینی کی وجہ تو کچھ معلوم ہونا چاہیے. تو جواب میں کہتا ہے حضرت کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے کہ روزہ بہت لمبا ہو گیا، دن بہت بڑا ہو گیا، روزہ کاٹنے میں ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. آپ غور کریں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہوں گا، کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار. دیکھیں محرم الحرام کی 10ویں شب ہے، رات کی تاریکی اور سناٹے کا عالم ہے. نہ کسی کے بولنے کی آواز آتی ہے، نہ کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آتی ہے، نہ کسی کے بات کرنے کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے. سرکار امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے خیمے میں ہیں اور آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب اپنے خیمے میں ہیں. اللہ اکبر. آدھی رات کا پہر ہے. حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے خیمے سے بہن کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں بہن زینب کیا بات ہے، تمہیں نیند نہیں آتی؟ آپ کی بہن زار و قطار رونے لگتی ہے اور رونے کے بعد عرض کرتی ہیں بھائی رات اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ کاٹے سے نہیں کٹتی. ایک تو پہلے ہی سے دل پہ بہت صدمے ہیں، بڑی چوٹ ہے، اس لیے کہ ساری قربانیاں، ساری شہادتیں اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہوئی. اپنے ماتھے کی نگاہوں سے وہ سارے منظر ملاحظہ کیے، سارے منظر دیکھے. یہ آخری رات ہے، 10ویں محرم الحرام کی رات ہے. کہا بھائی حسین آج میں آپ کو جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں. کل معلوم نہیں کہ آپ کو میں دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں، اس لیے آج مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھ سکوں. سرکار امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنی بہن زینب کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بہن زینب کتنی بھی مشقت کی رات ہو، کتنی کٹھن رات ہو، کتنی دشواریاں ہو رات میں، رات جب کوئی رات کاٹے سے نہ کٹے، کبھی تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی محسوس ہو تو یہ قرآن عظیم جو نانا جان پر اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن عظیم کو اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کر دو. اس کی تلاوت کی برکت سے تمہاری رات آسانی سے گزر جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا سے ہمارے امام نے یہ پیغام دے دیا کہ آپ کی رات ہو یا دن، کتنی بھی مشقتوں کا ہو، کتنی بھی پریشانی اور دشواریوں کا ہو، آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں، آسانی کے ساتھ آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دن کو کاٹنے کے لیے کچھ جوا کھیل رہے ہیں، کچھ تاش کھیل رہے ہیں، کچھ شطرنج کھیل رہے ہیں،
کچھ خامخواہ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، کچھ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، ان سے پوچھو کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہی لوگوں کو آپ چوراہوں پر کھڑے ہوئے دیکھو اور کہو بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا پریشانی ہے؟ کپڑے بھی پاک ہیں، جسم بھی پاک ہے، نماز کا بھی وقت ہے، چلو نماز کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ کیا بتائیں جناب، وقت ہی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، اور دن گزارنے کے لیے، اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا بھر کے کھیل اور تمام الٹے سیدھے مشغلوں میں لگا ہوا ہے۔ جب کھیلتا ہو تو کہتا ہے ٹائم پاس کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو تو کہتا ہے ٹائم نہیں مل رہا ہے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنی عاقبت کو سنوار، اپنے آپ کو سنبھال لے، قرآن عظیم کی تلاوت کرو۔ یہ مقدس ماہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس ماہ مبارک کی قدر کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا ہاتھوں میں لینا بھی عبادت ہے، جس کا سروں پر رکھنا بھی عبادت ہے، جس کا بوسہ لینا بھی عبادت ہے۔ قرآن عظیم آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کے تمام رنج و غم اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن عظیم کی تلاوت کی برکت سے دور فرماتا چلا جائے گا۔ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے شیر گڑھ۔ شیر گڑھ کی سرزمین پر ایک غیر مسلم انسان جس نے سنا کہ قرآن عظیم جو انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے سینے کو آگ کھا نہیں سکتی، اس کے سینے کو آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے سنا، اور سننے کے بعد اب وہ اپنے گھر پر آتا ہے اور قرآن عظیم کہیں سے لے کر آتا ہے، وضو کیا، جس طرح بھی اس سے وضو بنایا گیا اس نے اپنے اعتبار سے وضو بنایا، ہاتھ پیر دھوئے، منہ دھویا، کلی کی، جس طرح بھی اس سے ہو سکا اس نے وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد قرآن عظیم کو کھول کر بیٹھ گیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن تو پڑھنا آتا نہیں تھا، ورق پلٹتا تھا اور کہتا تھا کہ جو بھی صحیح ہے، پھر ورق پلٹا، پھر کہا جو بھی صحیح ہے۔ اس نے ایک پارے تک ورق پلٹتا گیا اور یہ کہتا گیا کہ جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے، صرف اتنا ہی کہتا تھا۔ اس کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اے اللہ، یہ تیرا کلام ہے، ہم اس ورق کو پلٹتے ہیں، یہ ورق بھی صحیح ہے، اس میں بھی شک نہیں، اور دوسرا ورق پلٹ کر کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا کلام ہے، تیرا کلام سچا ہے، اے مولا تو بھی سچا، تیرا کلام بھی سچا۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے۔ اس طرح وہ روز مرہ کا اس کا یہ معمول بن گیا کہ روز اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ قرآن کو اٹھاتا اور اس کے بعد اس کا بوسہ دیتا، اپنی آنکھوں سے لگاتا، اس کے بعد اپنے سینے پر رکھتا اور پھر کھول کر اس کے ورق کو پلٹتا اور پلٹ کر کہتا تھا کہ جو بھی صحیح ہے، جو بھی صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس کو لوگ چیتا پر لٹا کر جلانے کے لیے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کو جلانا چاہا لوگوں نے تو آگ اس کو چھونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کو کس طرح جلایا جائے، جس طرح ممکن ہو سکا ان لوگوں نے مکمل کوششیں کی کہ کسی طرح اس کو جلا دیا جائے، لیکن آگ اس کے جسم کو چھونے کا نام نہیں لیتی ہے، آگ اس کے جسم کو گرم تک نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، ایسے عالم میں لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ جل
کیوں نہیں رہا ہے؟ آخر اس کی چیتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ چلو اس کے گھر چل کر پوچھتے ہیں۔ اس کے گھر پر چند لوگ پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ بتائیں اس کی بیوی کون سی ہے؟ تو اس کی بیوی روتی بلکتی اور آگے بڑھ کر کہتی ہے کیا ہوا؟ میں ہوں، مجھے بتاؤ۔ تو کہا ہم تم سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کا وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی بنیاد پر آگ اس کے شریر کو نہیں چھو رہی ہے، آگ اس کے جسم کو نہیں جلا رہی ہے؟ وہ کون سا نیک عمل یہ بندہ کرتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں بہت تو اس کے بارے میں نہیں جانتی ہوں، ہاں مجھے اتنا معلوم ہے میرے گھر کے اندر ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو روزانہ یہ صبح کو اٹھتا تھا اور اس کو بوسہ دیتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے پر رکھتا تھا اور اس کو کھولتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا، پلٹتا رہتا تھا اور اس کے بعد بند کر کے اس کو آنکھوں سے لگا کے بوسہ دے کے وہ واپس اس الماری کے اندر رکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ میں کوئی عمل اس کا نہیں جانتی ہوں۔ لوگوں نے کہا اس کتاب کو دیکھو، وہ کتاب کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ الماری کو کھولا گیا، الماری کو کھول کر جب لوگوں نے اس کو دیکھا، اٹھایا تو لوگوں کو صاف معلوم نظر آنے لگا، صاف دکھائی دینے لگا کہ یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن عظیم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا اقرار کرنے والا صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اللہ نے اس کے جسم کو آگ سے پاک کر دیا۔ آپ غور کریں، اب جو انسان قرآن عظیم کو کھول کر اس کی تلاوت کا لطف لیتا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو اور تلاوت کو سماعت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو کس قدر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے لہٰذا اس کی جزا میں خود ہوں۔ آج لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ جگہ محفلیں گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر شام افطاری کی پلاننگ کرتے ہیں کہ شام کو ہمیں یہ بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے، کباب بھی ہونا چاہیے اور یہ فروٹ بھی ہونا چاہیے، یہ والا شربت بھی ہونا چاہیے، اس قسم کی غذائیں بھی ہونا چاہیے۔ دنیا تمام بھر کی غذاؤں کو اکٹھا کرتا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے دسترخوان کو زیادہ سے زیادہ سجائے اور خود بھی کھائے اور لوگوں کو کہ روزے بھی وہیں پر افطار کرائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ لہٰذا ایک اور انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے، میں آپ کو بتاؤں روزہ خود بھی نہیں رکھا اور اس نے دوسرے روزداروں کی قدر بھی نہیں کی۔ مثال کے طور سے ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھا ہے، راستے میں چل رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا منہ میں ڈال دیا، گٹکا چبا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، تمباکو بار بار تھوک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کے روزے ہیں وہ بھی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ بے روزدار ہے، بنا روزے کے ہے۔ سگریٹ پینے والا اگر سگریٹ پیتا ہے تو روزدار سمجھ جائے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہے اسی لیے سگریٹ پی رہا ہے۔ پان کھانے والا پان کھا رہا ہے، روزدار سمجھ جائے گا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی طور پر ہے۔ نماز ظاہری عبادت ہے، روزہ باطنی عبادت ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، 1 کلومیٹر کی دوری پر انسان آپ کو دیکھے گا، آپ حالت رکوع میں ہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ حالت سجدہ میں ہیں، دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ حالت قیام میں ہیں، دور کھڑا ہوا انسان دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ حالت نماز میں ہے۔ تو نماز ظاہری عبادت ہے اور روزہ یہ باطنی عبادت ہے۔ آپ کے بغل میں روزے دار بیٹھا ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، جب تک وہ خود یہ نہ کہے کہ ہاں میرا روزہ ہے تب تک کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو روزہ باطنی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ باطنی عبادت کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک وہ انسان ہے کہ روزہ نہیں رکھتا اور روزے داروں کی قدر بھی نہیں کرتا. ایک مجوسی بازار میں گیا, اپنے بچے کو بھی ساتھ میں لے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بازار گیا تھا. بازار چلا گیا اور جانے کے بعد اس کو جو خریداری کرنا تھی خریداری کرنا اس نے شروع کر دیا. اس کے لڑکے نے اسی بازار سے کچھ کھانے کی چیز خریدی اور وہ کھانا شروع کر دیا. مجوسی جو آتش پرست تھا, آگ کی پوجا کیا کرتا تھا, اس نے دیکھا کہ میرا لڑکا مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھا رہا ہے. دیر نہ کی فوراً اپنے بیٹے پر ایک تماچا رسید کر دیا. بیٹے نے کہا ابو جان آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہا تجھ کو شرم آنا چاہیے. رمضان کے مبارک مہینے میں, رمضان کے مقدس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, عبادت و ریاضت کرتے ہیں, اور تو سر عام یہاں بازار کے اندر چیزیں کھا رہا ہے. اس بچے نے کہا, برجستہ جواب دیا, ابا جان میں کھا رہا ہوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی تو کھاتے ہیں, روزہ تو آپ بھی نہیں رکھتے, کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے اس مہینے میں تو آپ بھی کھاتے ہیں. تو باپ نے جواب دیا, ارے نادان, میں کھاتا پیتا ضرور ہوں لیکن گلیوں میں نہیں, محلوں میں نہیں, چوک اور چوراہوں پر نہیں, بازاروں میں نہیں, میں اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے پوشیدہ حال میں ہو کر کھاتا ہوں تاکہ کوئی روزدار مجھے دیکھ نہ سکے. اور تو سر عام بازار میں کھا رہا ہے, یہاں روزدار بھی ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, ان کی نظر بھی پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اگرچہ ہم روزہ نہ رکھ سکتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن روزداروں کا احترام تو کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم روزداروں کا احترام کریں. روزہ اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے, حضرات میں آپ کو ایک چیز اور یہاں رک کر بتاؤں, بلا عذر شرعی اگر روزہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی قضا تو ہو سکتی ہے, بعد میں آپ قضا تو کر سکتے ہیں, اس کی 60 روزے رکھ سکتے ہیں, لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جو انعامات عطا فرماتا ہے, پوری زندگی بھی آپ روزہ رکھتے چلے جائیں تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں پورا کیا جا سکتا ہے.